السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی سے لطف اٹھائیں شارٹ سیریز کلپ نمبر 10۔ کل ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ بہترین پریچر وہ ہے جو زبان سے پہلے اپنے کردار سے دعوت دیتا ہے، اور اس میں ہم نے بہت سی مثالیں بھی دیکھی اور بہت سی آپ کے سامنے بھی موجود ہوں گی۔ اسلام ایٹ دا کراس روڈ محمد اسد، ان کے اسلام لانے کی ایک بہت بڑی وجہ جو وہ مینشن کرتے ہیں یہ بھی ہے کہ ایک دن وہ ٹریول کر رہے تھے اور ان کے ساتھ ایک بدھو بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پاس ایک صرف سوکھی روٹی تھی، تو اس نے وہ اپنے باکس سے نکالی اور آدھی مجھے دے دی۔ تو وہ حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیسا مذہب ہے کہ جس میں اتنی تنگی میں بھی کشادگی ہے، یعنی ایک سوکھی روٹی تھوڑی سی ہے، ایک ٹکڑا ہے، لیکن اس میں بھی آدھا پارٹیشن کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اکثر باتوں کے ذریعے لوگوں کو بہت کچھ کہتے رہتے ہیں، لیکن عمل اس کے خلاف ہوتا ہے۔ تو عمل سے تبلیغ زیادہ مؤثر ہوتی ہے، اپنے گھروں میں بھی بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اپنے سبلنگز کی تربیت کے حوالے سے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں، کمپلین کرتے ہیں کہ وہ چینج نہیں ہو رہے، تو آپ اپنا عمل اتنا اسٹرانگ بنائیے کہ عمل کی تاثیر بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اگلا انسان فوراً سے تبدیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر عبدالرحمن العریفی اپنی کتاب میں مینشن کرتے ہیں کہ صرف انسانوں کی حد تک انسان اچھا نہ رہے، بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی اس کا اچھا سلوک ہو، کیونکہ جب حسن اخلاق انسان کی سرشت میں شامل ہو جاتا ہے تو تمام مخلوقات کے ساتھ اس کا رویہ مشفقانہ اور حسن سلوک پر مبنی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ ایک سفر میں تھے۔ آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے کر گئے۔ چند صحابہ ایک جھنڈی میں داخل ہوئے۔ انہیں ایک چڑیا نظر آئی جس کے ساتھ 2 بچے بھی تھے۔ انہوں نے وہ دونوں بچے اٹھا لیے۔ چڑیا ان کے سروں پر اڑنے اور پھڑپھڑانے لگی۔ رسول اللہ تشریف لائے اور یہ منظر دیکھتے ہوئے دریافت کیا، اسے اس کے بچوں کی وجہ سے کس نے تکلیف پہنچائی ہے؟ اس کے بچے اسے واپس کر دیجیے۔ ایک دن رسول اللہ نے چیونٹیوں کا جلا ہوا بل دیکھا تو پوچھا، اسے کس نے آگ لگائی؟ ایک صحابی بولے، میں نے۔ آپ نے فرمایا، آگ کے رب کے علاوہ کوئی آگ کا عذاب نہ دے، یہ مناسب نہیں ہے۔ پھر اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ آپ اکثر وضو کرتے اور کوئی بلی آ جاتی تو آپ برتن اس کے آگے کر دیتے، وہ پانی پیتی اور آپ اس کے جھوٹے پانی سے وضو کرتے۔ ایک روز رسول اللہ کا گزر ایک آدمی کے پاس سے ہوا جس نے ایک بکری کو زمین پر پھچاڑ کر اوپر پاؤں رکھا ہوا تھا اور اسی حالت میں چھری تیز کر رہا تھا۔ بکری کی نظر چھری پر تھی۔ رسول اللہ نے اسے دیکھا تو سخت غصے میں آ کر فرمایا، آپ اسے کتنی بار مارنا چاہتے ہیں؟ اسے پچھاڑنے سے پہلے چھری تیز کیوں نہیں کر لیتے؟ اسی طرح ایک دفعہ رسول اللہ 2 آدمیوں کے پاس سے گزرے جو اپنے اپنے اونٹوں پر سوار کنورسیشن میں مبتلا تھے۔ آپ کو اونٹوں پر رحم آیا۔ آپ نے سواریوں کو کرسیاں بنا کر بیٹھے رہنے سے روک دیا، مطلب ضرورت کے وقت جانوروں پر سواری کی جائے، سفر تمام ہو تو انہیں سستانے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ تو اشارہ ہے اس کی طرف کہ اللہ نے انسان کو شرف بخشا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دوسری مخلوقات پر ظلم ڈھاتا جائے۔ ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ تو اس لیے جانوروں کے ساتھ بھی ایک اچھا انسان اچھا ہی سلوک کرتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں، سبحان اللہ، اگر جانوروں کے بارے میں اتنی تاکید ہے، چھوٹی سی چیونٹی کے بارے میں بھی ایون، تو پھر اتنے بڑے بڑے انسان اور اتنے قریبی رشتے، ان کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے کیا ظلم، ناانصافی، اس کی کہیں بھی پرمیشن ہو سکتی ہے؟ ذرا غور کیجیے گا۔ اب آگے ایک نیا چیپٹر ہے کہ اپنی نیت درست کیجیے اور اللہ کے رضا کے لیے نیت درست کیجیے، کیونکہ اگر نیت درست نہ ہو تو عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالرحمن العریفی کہتے ہیں کہ میں بعض افراد کی صحبت میں کئی سال رہا،
ان کے طرز عمل اور طریقہ تعامل پر غور کرتا رہا۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی انہیں رسمی طور پر بھی مسکراتے یا ہنستے ہوئے دیکھا ہو۔ میں نے سمجھا شاید ان کی نیچر ایسی ہے جسے تبدیل کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتے، لیکن میں نے انہی افراد کو چند مواقع پر چند افراد کے ساتھ بہت ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ تب جا کر مجھے معلوم ہوا کہ ان کا یہ طرز عمل صرف مخصوص لوگوں تک کی حد تک ہے۔ اس طرح تو وہ اللہ کے ہاں بڑے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک امانت دار انسان صرف اللہ کی رضا کے حصول کی خاطر سب سے برابر سلوک کرتا ہے۔ اس کا کریکٹر نہ کسی دنیاوی منفعت کے لیے ہوتا ہے نہ کسی وقتی فائدے کے لیے۔ جیسے برتاؤ وہ مالدار شخص سے کرتا ہے ویسے ہی غریب سے کرتا ہے۔ سڑک پر جھاڑو لگانے والے خاکروب کے لیے بھی وہی احترام کے جذبات ہوتے ہیں جو اونچے ادارے کے ڈائریکٹر کے لیے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا، اللہم اجعلنا منہم، کہ قیامت کے دن میرے محبوب ترین اور نزدیک ترین لوگوں میں تمہارے وہ افراد بھی شامل ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ قبیلہ عبدالقیس کے وہ شخص جن کا نام اشجع تھا، آپ نے ان سے کہا، آپ کی دو خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا، اللہ کے نبی وہ کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا، تحمل اور ٹھہراؤ۔ پھر کسی نے آپ سے سوال کیا کہ نیکی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، البر حسن الخلق، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اکثر لوگ کس چیز کے سبب جنت میں جائیں گے؟ آپ نے جواب دیا، تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، مومنین میں سے کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، جو نرم پہلو ہیں، جو دوسروں کو مانوس بناتے ہیں اور خود ان کے مانوس بنتے ہیں، اور اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جو نہ مانوس بنائے اور نہ مانوس بنے۔ آپ دیکھیں، بعض اوقات انسان کتنا عرصہ ایک گھر میں رہتا ہے لیکن وہ ایڈجسٹ نہیں ہوتا، اور نہ گھر والے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا بعض اوقات ٹریول کرتے ہیں، یا بعض اوقات ایک جگہ ہاسٹل میں انسان رہتا ہے۔ ہم نے دین کو بڑی بڑی چیزوں میں قید کر لیا ہے۔ اٹس آل رائٹ، ایگزیکٹلی، نماز دین کا میجر پارٹ ہے، روزہ، لیکن حسن اخلاق بھی ایک نمایاں حصہ رکھتا ہے۔ اس کو تو ہم نے چھوڑ ہی دیا۔ ہمیں لگتا ہے صدقہ کر لیا وہ نیکی کاؤنٹ ہو جائے گی، روزہ رکھ لیا وہ نیکی کاؤنٹ ہو جائے گی، لیکن اخلاق اس کو تو چھوڑ ہی دو۔ اور ایک بہت خوبصورت حدیث جس کے ساتھ آج ہم وائنڈ اپ کریں گے، آپ نے فرمایا کہ آدمی اپنے حسن اخلاق کی بدولت رات کو ہمیشہ نماز پڑھنے والے اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھنے والے کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں، یہ ایک ایسی عبادت ہے جو آپ 24 گھنٹے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ پورا دن کسی نہ کسی کے ساتھ آپ کا تعامل مینٹین رہتا ہے، کبھی بچوں کے ساتھ، کبھی گھر کے افراد کے ساتھ، جہاں آپ جاب کر رہے ہیں، جہاں آپ پڑھ رہے ہیں۔ نماز کا ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، روزے کا ایک لمیٹڈ پیریڈ ہے، زکوٰۃ کا ایک لمیٹڈ پیریڈ ہے، لیکن اخلاق ایسی چیز ہے کہ جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، اور اگر اس کے پیچھے آپ نے اپنی نیت درست کر لی تو ایک پھر اچھا اخلاق اڈاپٹ کرنا بہت آسان ہو جائے گا، اور دوسرا اللہ کے ہاں بہت زیادہ اجر آپ کا ریزروڈ ہو جائے گا۔ تو آج سے دوبارہ سے انشاءاللہ اپنے اخلاق پر ورک کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ میرا اخلاق سب کے لیے اچھا ہو، اور اس کے لیے دعا بھی کریں، اگین دعا کریں، اور نیت کو پیور کریں۔ آپ یہ نہیں دیکھیں کہ لوگ میرے ساتھ کیسے ہیں تو میں اچھی ہوں گی، آپ بس یہ دیکھیں یہ عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، میزان میں اس کا بہت ویٹ ہوگا، اس انسان میں بہت خیر ہے، تو میں اس کو اڈاپٹ کروں گی اور ہر انسان کے لیے کروں گی انشاءاللہ تعالی۔